جب انہیں کہیے تو کیا کہیے، دو عالم کے نگہباں اور فخر انبیاء کہیے، عظمت شاہ والا بڑی چیز ہے، عظمت شاہ والا بڑی چیز ہے، عظمت شاہ والا بڑی چیز ہے، عظمت شاہ والا بڑی چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، مٹی کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ اس مٹی پہ چلتے ہیں، آپ سختی سے پاؤں مارتے ہیں، آپ اپنی غلاظت اس پہ پھینکتے ہیں، لیکن یہ مٹی آپ کو کبھی اپنا رد عمل نہیں دیکھتی، اور یہاں تک کہ جب آپ اس مٹی کے اندر چلے جاتے ہیں تو آپ کا پردہ جو ہے وہ اس دنیا سے یہ مٹی پھر بھی رکھتی ہے۔ اگر درگاہوں کا اور کوئی کردار نہ بھی ہو تو یہ مٹی کا کردار ان خانقاہوں کا ضرور ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہر طرح کا شخص، وہ کالا ہو گورا ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، یہاں پر آتا ہے، دعا کراتا ہے۔ قبولیت کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن یہ درگاہیں جو ہیں یہ اپنے اس مٹی کے کردار سے، غور کیجئے، صدیوں سے جڑی ہوئی ہیں، اور خدا کرے کہ یہ ہمیشہ جڑی رہیں۔ عیدگاہ شریف میں پیر نکیر صاحب، السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ۔ حضرت بڑا ہی ادب سے اور عاجزی سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ جہاں پہ بھی درگاہ بنتی ہے، جہاں پہ بھی بزرگان دین جو ہیں وہ اپنی مٹی میں جاتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی وسیلے کی وجہ سے وہاں پہنچتے ہیں، یا ان کو کہا جاتا ہے یا ان کو بتایا جاتا ہے۔ یہاں پہ عیدگاہ شریف میں جو آپ کے بزرگ سارے آئے اور آپ یہاں پہ اپنی درگاہ سجا کر بیٹھے، اس کے پیچھے کوئی تو حقیقت ہوگی۔ دنیا میں جہاں بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ کے حکم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور خانقاہی نظام در حقیقت مخلوق خدا کا تعلق اللہ کریم کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے۔ بے شک۔ اصل توحید کے یہ مراکز ہیں جدھر انسان کو اگر تعلق جوڑا جاتا ہے تو اللہ کریم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد، میرے جد امجد حضرت قبلہ حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب مدینہ پاک میں حاضر ہوئے تو آپ ادھر جانے کے بعد جیسے کہ ہر بندہ جب ادھر پہنچتا ہے تو اس کی خواہش یہی چاہتا ہے میں یہیں مروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ موت کی خواہش کسی مقام پر کر سکتا ہے تو صرف مدینہ پاک ہے۔ تو ادھر انہوں نے جب یہ عرض کی تو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کی رہنمائی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ پاکستان، اس وقت ہندوستان ہوتا تھا، راولپنڈی جائے اور یہاں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کریم اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات۔ میں بڑے ادب سے ایک بات جملہ آپ کا بڑھا دوں آگے تمام لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہو کہ یہ جو اللہ کے رسول کی طرف سے جو پیغام آتا ہے یہ شاید کوئی فرضی الف لیلا کی کہانی ہے، تو خدا کی قسم ان للہ و انا الیہ راجعون، نبی جس کو اپنا پیغام دینا چاہے وہ ایسے ہی دیتے ہیں، وہ ایسے ہی دیتے ہیں۔ جب بلال کو کہتے ہیں کہ بلال تم ہمیں ملنے کیوں نہیں آئے، تو حضرت بلال جو ہے وہ بھاگے چلے آئے ملنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ پیغام وہاں سے مل گیا، پھر آپ انڈیا آ گئے، پھر آپ ادھر تشریف لائے اور ادھر اس مقام پر بیٹھ کر صدیاں بیت چکی ہیں، اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے ادھر مخلوق خدا آتی ہے، ادھر ان کو وہی راستہ دکھایا جاتا ہے کہ جو شریعت مطہرہ کا راستہ ہے، کیونکہ جس کے دل میں پیاس، اصل میں خانقاہ کا نظام ایسا تھا اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ادھر مخلوق جب دنیا میں بہت زیادہ ڈوب جائے اور اسے اطمینان حاصل نہ ہو تو وہ پھر کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلتے تھے، صرف اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کریم کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اب کچھ حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، یقینی طور پہ دینے والی اللہ کی ذات ہی ہے، اسی کے کرم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی تلاش میں آتا ہے تو وہ اسے ہر قسم کے کرم سے نوازتا ہے۔ تو وہ جب، جیسا کہ اللہ کریم نے بڑے واضح طور پہ قرآن کریم میں فرما رکھا ہے کہ جسے بھی میری محبت کا دعویٰ ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق اس کے ساتھ جڑ جائے، تو وہ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اسے فرما دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع اختیار کرے۔ جب وہ آپ کی اتباع، اور یہی اتباع جو ہے یہ اللہ کی بھی ہے، یہ یقینی طور پر، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کریم، پورے قرآن کریم کو پڑھ لیجئے، کسی ایک مقام پر اللہ کریم نے یوں نہیں فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کر لی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی۔ جہاں بھی فرمایا یہی فرمایا
کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نے مجھے اللہ کی اطاعت واہ 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 واہ، کیا نقطہ نکالا، واہ 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 واہ، حضرت کیا نقطہ نکالا، واہ الحمدللہ، اور پھر اطاعت کے ساتھ حکم پہ تو ماننا ہی ماننا یہ کیا محبت اللہ کی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت جو ہماری آج کی نسبتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے، یہ فرمائیے کہ آج کی جو خانقاہیں ہیں ان کا وہ خانقاہی نظام نہیں اب نظر آتا جو کہ ہمیں ماضی میں نظر آیا تھا، اب وہ تربیت نظر نہیں آتی، اللہ کا شکر ہے لنگر قائم ہوتا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ جو ہیں وہ یہاں بھی اپنے مسالک میں کچھ زیادہ چلے گئے ہیں، ان میں بھی تقسیم آ گئی مختلف ناموں سے، مختلف ذکر کے اندازوں سے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ خاندانی نظام جو ہے یہ بھی علماء کے مسالک کی طرح تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ بس جناب میں اس پہ زیادہ تو بات نہیں کرنا چاہوں گا، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ کام ہو رہے تھے، ضرورت اس وقت اس چیز کی ہے کہ کام ہو، کیونکہ مادہ پرستی، افراتفری، فتنے پھیل رہے ہیں، جہاں بھی جو بھی بیٹھا ہوا کچھ بھی کام کر رہا ہے اس کو بھرپور طریقے سے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ حضرت یہ فرمائیے کہ بزرگان تو آتے ہیں یہاں پہ درگاہوں پہ، کیا نوجوان بھی آتے ہیں؟ جی الحمدللہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ میں اگر دن میں مثال کے طور پہ 10 لوگوں سے ملتا ہوں تو ان میں سے 8 نوجوان یونیورسٹی کے طلباء، کالجز کے اسٹوڈنٹس الحمدللہ۔ ان کی ضروریات یا سوال مختلف ہوتے ہیں آپ سے؟ جی اس وقت پیاس ہے، جی لوگ اصل میں اس وقت اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، جی اس وقت لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ ملے، اور راستہ ایک ہی ہے اور وہ مدینہ پاک کا راستہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق جڑ جائے، آپ کی محبت میں ہم غرق ہو جائیں، اور کیا چاہیے انشاءاللہ۔ جیسے ابھی ہم نے قرآن کریم کی بات کی تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب میں یوں دیکھوں گا کہ وہ عبادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا ہی نام ہے۔ حدیث مبارک میں اللہ کریم نے یوں فرمایا کہ جب میں کسی کو دیکھوں گا کہ وہ غرق ہو گیا میری خالص عبادت میں، اور خالص عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت ایک بات بڑی عاجزی سے تمام آپ کے مریدین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں، بہت سی درگاہوں پہ جاتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ وہاں پہ جو گدی پہ بیٹھے ہوتے ہیں حضرات، ان سے ملنا جو ہے وہ شاید پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن کیا کمال درگاہ ہے یہ، کیا آستانہ ہے یہ کہ یہاں پہ سامنے سڑک ہے اور پیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اور جو شخص آئے وہ یہاں آئے بیٹھے اور چلا جائے۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہوتا ہوگا، لیکن یہ جو عاشق رسول ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی سیکیورٹی رسک نہیں ہوتا، یہ عشق میں مرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ اپنی اس جگہ کو قائم رکھتے ہوئے اپنا دم نکال دیں تو اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا، اور اس سے بڑا بدقسمت اور بد نصیب کون ہوگا جو اس طرح کی حرکتوں میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال ہے جو کہ میں دل کی اتھر گہرائیوں سے جاننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کو بالکل اپنی دل سے کہیے، دماغ سے اور عقل سے نہیں۔ آپ پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں تو باہر دنیا میں جاتا ہوں، میں سب کو اس چھت کا احساس دلاتا ہوں، اور مجھے اپنے رب سے کی ذات سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے بھرپور امید ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ملک کے صف اول کے ترقی یافتہ ممالک میں جائے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ایک بڑا سب کے دلوں میں یہ سوال آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہی صحابہ تھے جو کہ تقویٰ میں بہتر تھے، جو علم میں بہتر تھے، جو تعلیم میں بہتر تھے۔ اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں تو ان کا علم بہت بہتر تھا اور تقویٰ بھی بہت زیادہ اعلیٰ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، ان کا تقویٰ اپنی جگہ پہ، ان کا فتویٰ اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی جو دانشوری ہے وہ کمال ہے۔ آج ایسا کیوں ہوتا ہے کہ درگاہوں پہ اولادیں بیٹھتی ہیں گدیوں پہ؟ تقوی اور علم کی وجہ سے لوگ گدیاں کیوں نہیں بناتے؟ جی یہ اصل میں ہر جگہ پر اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے اسی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو تم میں سے صاحب تقوی ہے، بہتر ہے، لیکن نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ جو اولاد کے ساتھ لوگوں کی محبت ہوتی ہے مخلوق خدا کی، وہ باقی اس سے نہیں۔ اس میں یقینی طور پہ تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کا تعلق اسی صرف اور صرف مشن کے ساتھ ہو، لیکن یہ قدرتی سا نظام ہے کہ وہ لوگ زیادہ محبت اور تعلق اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کو سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہے منظم رہنے کی۔ ہم سب سے زیادہ مسائل ہمارے لیے پیدا ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے پہلے فرمایا، ادھر ادھر جانے سے۔ یونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
اگر وہ نہ ہو تو پھر 4 5 6 7 8 ہر بندہ اپنے علاقے میں کام کرنے کی کوشش کرے گا. پہلے بھی میں نے کہا کام کی ضرورت ہے لیکن منظم کام کی ضرورت کی وجہ سے لوگ زیادہ تر اس طرح سلسلہ ہوتا ہے کیونکہ سب کی محبت اس خاندان کے ساتھ قدرتی وہاں پر ڈالنے والا اللہ کی ذات ہوتی ہے, کوئی اور ڈال نہیں. حضرت جو ذکر کا انداز ہے آپ کا, یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ تسلسل سے چل رہا ہے جیسے جی نسل میں درخواست کر سکتا ہوں آپ سے کہ وہ ذکر آپ کے مریدین اور آپ کس طرح کرتے ہیں؟ آئیے ہم سب مل کر اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں مل کے لیے, سب جو دوست اس طرح سے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے رب کی یاد میں اپنے آپ کو غرق کریں. اللہ انسان ہے وہ زینت قرآن ہے, محمد کملی والا دونوں عالم کا آقا محمد کملی والا. اج سکھ متراں دی اج سکھ متراں دی وتیری بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, جہاں بھی دربار پہ جائیے وہاں کے ایک مزاج ہیں اور اپنے رنگ ہوتے ہیں, اور ان رنگوں کے اندر جیسے اصحاب کا رنگ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, جو سنت ہے, وہ ہم تک پہنچی تو اصحاب کی روایتوں سے پہنچی. یہ کردار ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. جو مریدین ہیں آج درگاہوں کے اوپر, یہ بھی اپنے مرشد کی وہ باتیں جو کہ تربیت کے زمرے میں آتی ہوں گی ان کو آگے دنیا میں لے کے جاتے ہیں, لیکن سب سے پہلے اس کا عکس جو ہے وہ ان کی اپنی شخصیت کے اوپر کیسے پڑتا ہے. یہ آج یہاں پہ عیدگاہ شریف میں ان مریدوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان باتوں کو کیسے دیکھتے, کیسے سمجھتے اور کس طرح اپنی زندگی پہ طاری کرتے. حضرت السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. حضرت جی فرمائیے کہ یہاں پہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو یہاں سے کیا ملتا ہے؟ بے پناہ سکون ملتا ہے, انتہائی سکون ملتا ہے اور زندگی میں انتہائی سکون ہے. حضرت آپ کس میں گرامی؟ ارشد محمود صاحب, جیسے بھائی فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ سکون ملتا ہے, یہ سکون گھر میں کیوں نہیں ملتا؟ گھر میں اس لیے نہیں ملتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے گھر خالی ہیں, اس لیے وہاں تو یہ ذکر گھر میں قائم کریں. یہ ذکر ہم کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ گھر میں نہیں ہوتا. یہ اس طرح ہم نہیں کرتے. ایسے تو پھر تو عالم اسلام کے آپ پورا دنیا جو اس میں سارا اسلام ہو جائے. یہ اس ذکر کے لیے کسی ہادی و رہنما کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بغیر یہ ذکر نہیں ہو سکتا. آپ بڑی عمر میں چھوٹے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی تربیت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے؟ بالکل. یہاں ہماری وجہ کیا؟ یہاں تربیت اس لیے بہتر ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ ان کی جماعت ہے, نہ انہیں کوئی خوف ہوگا یا نہ ان کو کوئی ڈر ہے. تو ان کی شناخت ہے نا. آپ کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ یہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے کہ ہماری یہ تربیت کریں, ہمیں ادھر آ کے سکون ملتا ہے, اس لیے ہماری روحانی زندگی میں بھی امن آتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں انشاءاللہ یہ انہی کی جماعت میں ہم اٹھیں گے. اور سب سے زیادہ جو آپ کو چیز ملتی ہے وہ امن ہے, وہ امن ملتا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر یہ ہمارے مرشدان کریم ہمیں سکھاتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت میں فنا ہو جاؤ, رسول اللہ کی محبت میں ہر چیز کا ڈالو کہ رسول اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی اور. آپ کو لگتا ہے کہ دنیاوی طور پہ ان معاملات میں جو کہ آپ کو یہاں تربیت دیے جاتے ہیں, جو سکھائے جاتے ہیں, اس سے آپ کو دنیاوی طور پہ بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ دنیاوی طور پہ تو یقیناً ہے. وہ کیا ہوگا؟ دنیاوی طور پہ اس لیے ہمیں فائدہ ہے کہ جو بھی جہاں بھی کہیں بھی ہمیں ملتا ہے تو ہماری وہ دیکھتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے اور اس کی تربیت کیسے. سب سے پہلے تو ہمارے مرشدان کریم ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ سے کوئی متاثر ہوگا تو اپنے اخلاق سے متاثر ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ادھر اخلاق کو اچھے کرنے کا بھی یہ ہمیں درس دیتی ہیں. یہ میرا بچہ جو ہے یہ عمر میں چھوٹا ہے, لیکن اس نے بات یہ کی کہ جو مرشد ہے وہ دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر جانتا ہے. یہ بات بالکل بجا ہے. اس کے ساتھ یہ اس بات کو بھی سوچنا پڑے گا کہ مسلمانوں میں
جو ترقی کی ہے وہ سائنس میں، کیمیا میں، بیولوجی میں جب کی تو وہ درگاہیں کیسی تھیں، اور آج اگر اس دنیا کے اندر مسلمان اپنے اخلاق ہی کی وجہ سے بدنام ہیں تو ان درگاہوں نے وہ کون سی محبت اور عشق رسول پیدا واقعی کیا جس سے کہ مسلمانوں کا کردار جو ہے وہ مسلکی طور پہ نہیں، اپنی شکلوں سے نہیں، اپنے کردار کی وجہ سے پہچانا جائے۔ اور دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، آئیے آگے چلیں۔ السلام علیکم بھیا، دین کے بارے میں تربیت کتنی ہوتی ہے یہاں پہ؟ تربیت بہت ہوتی ہے، نماز جو بنیادی لیکن یہ سارے معاملات تو مساجد میں بھی ہوتے ہیں حضرت۔ ہاں، لیکن ایک استاد ہوتا ہے استاد جو تربیت کرتا ہے اس تربیت کی بات زیادہ اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے۔ یہ ہمارے استاد بھی ہیں، پیر بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، خانقاہی نظام ہے یہ، تو یہاں پر تو یہ تربیت گاہ ہے پوری۔ یہ جو بات بھائی فرما رہے ہیں یہ بڑی اہم ہے کہ یہ تربیت گاہ ہے، جو امید ہے وہ خانقاہوں سے ہے آپ کو ہمیشہ، لیکن خانقاہیں جو ہے وہ ان کا کردار جتنا ماضی میں رہا ہے وہ ایک جیسے کہنا چاہیے نا، جب آج ہم انتظار کر رہے ہیں تبدیلی کا، وہ تبدیلی لے کر آئی، لیکن وہ تبدیلی جو ہے وہ صرف کردار کے ساتھ نہیں آئی، وہ تعلیم کے ساتھ بھی آئی، وہ صرف علمی حیثیت سے دین کی تعلیم نہیں، وہ دنیا کی تعلیم بھی تھی۔ اس لیے آج سوچنا پڑے گا کہ آج کی جو خانقاہیں ہیں ان کے ہاں جو رواج اور جو روایتیں موجود ہیں کیا وہ واقعی وہ خانقاہی نظام ہے یا ہم نے ان معاملات کو آج خود قائم کیا۔ حضرت السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت آپ یہاں پہ کیا چیز کرتے ہیں؟ یہاں پر ڈیوٹی تعویذات کی ہے۔ یہ ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ پیر صاحب نے لگائی۔ پیر صاحب نے۔ اچھا، یہ تعویذ کی مجھے کچھ بتائیے، یہ تعویذ کیا چیز ہوتی ہے؟ تعویذ یہ ایک یعنی عام جو خانقاہ جتنے بھی ہیں ان میں یہ ایک روحانی طور پر یہ اس کے یعنی امراض کے علاج کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے یعنی اس کے لیے کوئی ایسی رکاوٹ ہو، نظر وغیرہ، ڈر وغیرہ، خوف وغیرہ، اور اس سے جیسے کہ بعض اوقات ایسے جیسے کہ میڈیکل کی جو ہے بیماریوں سے اس کو وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو یہ روحانی علاج سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی تعویذ ہے ایسا جو تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ تعویذ پہ کیا ہوتا ہے، کس طرح کا بنا ہوتا ہے آپ کے پاس ہوں گے؟ ایک تو یہ دروشف ہے جو ہمارے پاس یہ ہمارے کو دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ تعویذات ہیں میں آپ کو چارٹ دکھا دیتا ہوں۔ کچھ ایسے تعویذ ہیں جو کہ بنے ہوئے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ ہاتھ سے لکھتے ہوں گے؟ جی سارے ہاتھ سے لکھتے ہیں سب یہ تعویذ تو بنے ہوئے ہیں، پرنٹ نہیں ہوتے، میں دیکھ سکتا ہوں یہ؟ ہاں جی بالکل۔ مثال کے طور پہ یہ تعویذ کس چیز کا ہے جس پہ یہ کے لیے نمبر؟ جی، یہ حزب البحر کا ہے، ایک حزب البحر ایک دعا ہے، اس کا یہ تعویذ ہم یہ تیار کیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے 1 2 3 4 نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ تعویذ جو ہیں یہ اثر کریں گے؟ جی انشاءاللہ جی، کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء العلیم۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے حضرت، بڑی ایمانداری سے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے میں ایک طالب علم ہوں اس چیز کا، لوگوں کا عقیدہ ان کو ٹھیک کر دیتا ہے یا یہ تعویذ ٹھیک کر عقیدہ دیتا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرض ہے، بیماری آتی ہے اور شفا بھی اس کی طرف سے ہے۔ تو پھر تعویذ کے وہ تو اس تعویذ جو ہے یہ ایک روحانی علاج ہے، جیسے آپ میڈیکل کے علاج کراتے ہیں، ڈاکٹر سے کراتے ہیں، آپ کو فلاں ڈاکٹر اچھا ہے وہاں سے آپ دوائی لیتے ہیں، اس سے آپ کو آرام بھی آ سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے بات مؤثر، لیکن ہم انشاءاللہ اپنے جی ہمیں یقین ہے۔ ایسا آپ کو شک پڑا ہے اس بات پہ کہ جب آپ تعویذ دیتے ہیں اور لوگ شفا پا جائیں تو لوگوں کا اللہ سے زیادہ تعویذ پہ بھروسہ ہو جائے؟ نہیں، وہ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ شفا من جانب اللہ ہے، جو ہم کو پہلے کہتے ہیں شفا من جانب اللہ ہے، یہ طریقہ علاج ہے، یہ علاج ہے۔ جیسے اگر اس پہ نمبر جو لکھے ہوئے ہیں آپ نے اگر ان کو تبدیل کر دیں تو علاج نہیں ہوگا؟ نہیں، علاج نہیں ہوتا، یہ پھر تعویذ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس کی فکسیشن آپ بزرگان دین نے کی ہے، یہ ہم نے نہیں کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ بزرگان دین نے علم العادات کے مطابق جی اس کو سیٹ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعویذوں میں رحمت ڈالے اور لوگوں کو صلاح کرنے کا موقع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ حضرت آپ۔ حضرت آپ نے اس دنیا میں ایک عمر گزاری، تجربوں سے سیکھا ہوگا بہت کچھ، آپ کو کیسا لگتا ہے کہ اللہ کا حصول جو ہے وہ تو ظاہر ہے عمر آخر میں اور اہم ہوتا ہے، ہر عمر میں آخر ہوتا ہے، عمر آخر میں اور اہم ہوتا ہے، تو حصول خداوند جو ہے وہ درگاہوں پر ہوگا، مساجد میں ہوگا یا اپنے ایمان سے ہوگا، کیسے ہوگا؟
خدا کیسے ملے گا؟ خدا ملتا ہے کیا یہاں؟ خدا کو پانے کے لیے آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت کا جب تک درس نہ دیا جائے اس وقت تک انسان کو اللہ کی راہ نہیں ملتی۔ آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں درس؟ یہاں جو درباری آج یہ نگاہ شریف کا طریقہ کہا جائے وہ یہی ہے کہ جو آنے والا ہے اسے یہ بتایا جائے کہ زندگی گزارنے کے لیے اس مقام کو پہنچنے کے لیے کون سی راہ ہے، جو غروب ہو میری زندگی اور موت آئے تو اس طرح، جو غروب ہو میری زندگی اور موت آئے تو اس طرح، دل میں اس کے مصطفیٰ و سر درب و نماز۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور یہاں سے آپ نے حاصل کیا کیا؟ ساری زندگی کا حاصل کیا تھا آپ کا یہاں پہ؟ یہی چیز حاصل ہے، اس چیز کو پانے کے لیے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے در پر آنا، ان کی بتائی رات کو پڑھانا، ان کے ساتھ کیے وعدے کو پورا کرنا یہ رہا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کے در پہ جب آتے ہیں تو اور لوگ اللہ کے ولی کیوں نہیں بنتے یہاں سے؟ یہ اللہ کے ولی وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے یا بیف سچی پکی محبوب کا درس دیں، اس راہ پر ڈالیں۔ دنیا کے کام تو ہوتے رہیں گے، ہوتے ہوئے آئے ہیں، دنیا کسی کی نہیں ہے۔ سکندر اعظم ایک وسیع سلطنت کا مالک تھا، جب چلنے لگا تو وزراء سفرا سب اکٹھے کیے۔ حضور ایک پیغام دیجئے جو آپ کے خیال میں آپ کی وصیحت ہو، کیا پیغام دیں گے؟ ان یہ کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لاڈلے ابیر سب کی سچی پکی محبوب یہ جو سبق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، یہ درگاہوں پہ بھی ملتا ہے، مساجد میں بھی ملتا ہے، اور اگر آپ کا دل جو ہے وہ سچا ہو، اصل ہو، اور آپ کا لقمہ جو ہے وہ حلال ہو، تو یقین کیجئے آپ کو شاید کسی مرشد کی بھی ضرورت نہ ہو۔ یہ تمام دل کی کیفیتیں جو ہیں، یہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ایک مومن ہے اس کا دل میرے ہاتھ میں، میری انگلیوں میں ہے، خدا جیسے چاہے اس دل کو پھیر سکتا ہے۔ خدا کرے کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ اپنی طرف اور اپنے رسول کی طرف پھیر دے۔ آمین۔ سبحان اللہ گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، ہر گام پہ سجدے کی تمنا ہے جبی کو، یہ کس کا در ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے، آستاں ہے یہ، آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، جب بھی درگاہوں پہ جائیں تو بہت سے دوستوں سے جب بھی وہاں ملاقات ہوتی ہے تو ایک بات جو ہے وہ ان کی جو کردار سازی ہے اس کی تکمیل پہ میں ضرور بات کرتا ہوں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت یہ فرمائیے کہ آج کے دور میں آپ کو اور آپ کے والد صاحب دونوں کو مثال بنا کے کہہ رہا ہوں، آج کے زمانے میں تو اچھے اساتذہ جو ہیں وہ بھی نہیں ملتے، لیکن جب آپ درگاہوں کو دیکھیں تو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ قبروں سے مانگنے آ جاتے ہیں، یہاں پہ وہ اپنا سارا دن گزارتے ہیں۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو طریقہ ہے، طریقت جسے ہم کہتے ہیں، یہ شاید آج کے دور کے لیے اتنا مناسب نہیں، لوگوں کو خدا سے ہی مانگنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں یا لاہور چلے جائیں تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر لوگ اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا حضرت، اگر قبر پہ کوئی یہ ذہن لے کے جائے یا یہ ذہن لے کے جائے کہ یہاں میں جا رہا ہوں تو صاحب مزار جو ہیں میں ان سے مانگوں گا اور یہ مجھے اپنی ذاتی اختیار سے کچھ دے دیں گے، تو یہ عقیدہ رکھنا قطعاً مناسب نہیں ہے، قطعاً مناسب نہیں ہے، یہ تو شرک ہے، کیونکہ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے اور اس کے حبیب علیہ السلام کی ہے۔ دینے والا اللہ ہے اور تقسیم فرمانے والی ذات جو ہے وہ رسول اللہ کی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے رسول، بالکل، سرکار اللہم اتی وانا قاسم، یہ بخاری کی حدیث ہے، سرکار کل عالم نے ہی فرما دیا۔ اب جب بندہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا چاہے وہ مزار میں ہوں، تو وہ ان سے نہیں
مانگتا بلکہ وہ ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت مریم نبی تو نہیں ہے بلکہ وہ ولیہ ہیں، وہ ولیہ ہیں، نبی کی ماں ضرور ہے لیکن ولیہ ہیں۔ لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں دیکھنے والوں سے کہ حضرت زکریا علیہ السلام قرآن میں موجود ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی دعا مانگنے کہاں گئے؟ وہ کسی مسجد میں نہیں گئے، حالانکہ وہ خود نبی تھے، وہ چاہتے تو گھر میں مصلی بچھا لیتے، اپنی چلہ گاہ پہ نہیں گئے بلکہ حضرت مریم کی چلہ گاہ پہ گئے۔ حضرت مریم جو اللہ کی ولیہ ہیں ان کی چلہ گاہ پہ جا کے دعا مانگی اور اللہ کریم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس مقام پہ کیا تھا کہ اللہ کے ولی نے کچھ دیر ٹھہر کے عبادت کی تھی۔ حضرت خود ذرا آپ اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کے عمل نے یہ ثابت کیا کہ جدھر ولی کچھ دیر ٹھہر کے عبادت کر لے وہ مقام دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہے، تو جدھر اللہ کا ولی خود لیٹا ہوگا اس مقام کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں پہ ایک بات ذرا غور سے کیجیے گا اور اس پہ توجہ کیجیے گا، اور میں یہ بات جو ہے یہ انسان کے پاس کھڑے ہو کے بڑی شہادت سے کہہ رہا ہوں کہ جس ملک کے اندر جن درگاہوں پہ ایسے لوگ خطیب ہوں گے اور ایسے خطیب جو ہے وہ عالم ہوں گے، وہاں کا مستقبل جو ہے وہ ممبر کا بھی روشن ہے انشاءاللہ تعالی اور ان درگاہوں کا بھی۔ حضرت یہ فرمائیے کہ ایک عام شخص جو میرے جیسا ہے، جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، جس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ اللہ کی ولیوں کی شناخت کیسے کرے؟ اللہ کے ولی کی جو شناخت تمام اولیاء نے فرمائی، اس سے پہلے اگر سرکار کل عالم کی حدیث دیکھیں تو واضح حدیث ہے، سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اللہ کا ولی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کی مجلس میں اگر تم بیٹھو گے تو تمہارے دل سے وہ دنیا کی محبت کھینچ لے اور تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈال دے۔ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کی مجلس میں بیٹھنے سے، اس کی گفتگو سے تمہارے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہو۔ آپ آج کے نوجوان کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ کس راستے پہ چلے؟ میں آج کے نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی جو اسوہ حسنہ ہے اور حضور علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، وہ صرف پیروں کے لیے نہیں ہے، وہ صرف نمازیوں کے لیے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات از اے کمپلیٹ کور آف لائف۔ جس شعبہ زندگی میں آپ ہیں، اگر آپ وکیل بننا چاہتے ہیں میرے مصطفیٰ کی سنت کو عمل کریں، یو ول بی اے بیسٹ لائر۔ اگر آپ حضرت کیوں لگتا ہے ایسا کہ ہم ناکام ہیں اس میں؟ محبت کرنے والے اتنے ہیں، پھر ہم کردار میں کیوں؟ حضرت اس میں والدین کی تربیت کا بہت کردار ہے۔ والدین جو ہے وہ بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہی نہیں ہیں، والدین بچے کو مسجد میں بھیجتے ہی نہیں ہیں کہ یہ تو مولوی بن جائے گا، یہ تو اللہ اللہ شروع کر دے گا، تسبیح پکڑ لے گا، ہمارے کسی کام جوگا نہیں رہے گا۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہر آنے والا سورج حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں، بالخصوص مولا کائنات مولا علی کے دور میں، ہر آنے والا سورج جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نئے پیام عافیت لاتا تھا، نئی کامیابیاں لاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے رسول اللہ کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا تھا۔ آج نوجوانوں نے اپنی نظر رسول اللہ سے ہٹا لی ہے، وہ رول ماڈل نبی تو سرکار کو مانتے ہیں لیکن رول ماڈل دنیا کے لوگوں کو بنایا ہے۔ رول ماڈل جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کو بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں لیکن رول ماڈل جو ہے وہ کسی اور کو مانتے ہیں۔ میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہیں حسینی، ہم اپنی بات پہ غور کریں، ہم ہیں حسینی۔ کوئی صدیق اکبر کا مرید ہے تو صدیق اکبر بھی جو سرکار کے غلام ہے تو وہ حسینی ہے، وہ حسینی ہے۔ کوئی عمر فاروق کا غلام ہے تو وہ بھی حسینی ہے۔ جب تک کوئی حسینی نہیں ہے وہ مصطفی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم ہیں تو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کردار میں ہمارے رول ماڈل حسین ہیں یا یزید ہے؟ بڑی خوبصورت آپ کا پیغام۔ اب میں آپ کی اجازت سے چاہوں گا کہ آپ اس طرف آئیں۔ میں چاہوں گا کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت یہ چہرہ دیکھے۔ اگر یہ نوجوان جو ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے ممبر کا اور ہماری ریاست کا ایک چھوٹا سا ادنا سا اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کے رسول کی غلامی کرنے والا نوکر ہے، تو پھر ہماری درگاہیں بھی آباد ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمارا ممبر جو ہے وہ بھی آباد ہوگا۔ ان چہروں کو دیکھیے جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے۔ خدا کرے یہ چہرے ہمیشہ روشن رہیں اور میرا ملک جو ہے وہ ان وسیلوں سے ہمیشہ پاک رہے، دشمنوں کی حفاظت سے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ کامیابیاں نصیب کرے کہ میرے اللہ کے رسول کی جو ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ وہ انہی کی نسبتوں سے یہیں سے جائے گی اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی مدد کرے گی انشاءاللہ۔
خواتین حضرات، ہم نے اپنی زندگی میں بوسنیا کی بہت سی باتیں سنی، خاص طور پہ تب جب کہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے، اور اگر میں یوں کہوں وہاں پہ اسلام نے جس طرح اپنے قائدین کی شفقت کے ساتھ مقابلہ کیا، وہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ لکھا جائے گا۔ ہر جگہ جب جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی ایسی انہونی بات ہوگی جس کو کہ میں کہہ سکوں یہاں پہ آج عید کا شریف میں ایک انہونی بات ہوئی۔ بوسنیا کے جو امبیسڈر ہیں وہ خود تشریف لے آئے اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Alaikum salam. First of all, I welcome you here in Pakistan and then especially in Eidgah here that you have come. May I ask Your Highness if you can say how do you think and what do you think about mysticism and Sufism being in Bosnia and coming over here at Eidgah? Yes. So first of all, Assalamu alaikum to all our brothers and sisters. Bosnia and Pakistan, they have one very crucial, essential thing common. And that's the fact that Islam didn't come to our countries as some people want to say and to think with a sword and with a violence. It came with the grace of God with the Sufi saints. Sufi saints are based and the way of Sufi way of seeing the Islam and practicing Islam, their spirituality, their ability to serve the people, to show the people goodness, not to judge the people, brought you in subcontinent to be members of Ummah. And that's the same thing like in Bosnia. Let's never forget the fact that Sufi saints brought Islam to subcontinent here. Not sword, not gun, not militaries, Sufi saints. So it's a Sufi Islam over here, which is the true Islam. Of course. Of course. What's your attraction in Pakistan? So my attraction? Yeah. In terms of spirituality? Yeah. Well, first of all, you need to know that our strongest tariqat in Bosnia and Herzegovina is Naqshbandi tariqat. Naqshbandi? Far the strongest. Strongest name? Yes. And the way I have been learned about Islam is the way how our people, our ulama, and they are Hanafi from one side, and most of them Naqshbandi from other side. And those two parts make very strong and mighty unit. Wonderful, wonderful. یہ میں آپ سے عرض کروں، اور یہ تمام دوست جو ہیں یہ سامنے سن رہے ہیں، پیر صاحبان میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، ایک شخص جو ہے اس کا رنگ چاہے گورا ہو، اس کے بال چاہے بورے ہوں، اور وہ بول چاہے انگریزی رہا ہو، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو یقین کیجئے اس کی ان سمجھی بات جو ہے اس پہ بھی یقین آتا ہے۔ اور آج میں کیوں یاد نہ کروں جنہ کو جو انگریزی میں تقریر کرتے تھے، لیکن اس قوم کے وہ لوگ جو کہ جوتی بھی نہیں کبھی پہنتے تھے، ان کو بھی یقین آتا تھا کہ یہ بات ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہ اپنے لہجے سے جھلکتا ہے، اور یہ وہ محبت ہے جو اب آپ کے سامنے میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک غیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خواتین حضرات، آج یہاں پہ جو ذکر ہوا، جو باتیں ہوئیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں خاص طور پہ ممنون ہوں یہاں کے پیر صاحب کا، لیکن میں ممنون ہوں بوسنیا کا بھی کہ وہاں کے بچے اور ان کے جو بیسٹ صاحب ہیں وہ آئے اور ہمارے ساتھ یہاں پہ انہوں نے وقت صرف کیا، اور نظریات ایک اور برابر ہیں۔ میں تمام لوگوں کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں بات، تمام لوگوں کو، تمام سننے والوں کو۔ ایک صحابی جا رہے تھے، وہ اپنی ایک بکری کو رسی سے باندھے جا رہے تھے، اور بکری جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ایک شخص نے پوچھا، اس نے کہا کہ فرمائیے یہ بکری آپ کے ساتھ کیوں چل رہی ہے؟ کیونکہ رسی باندھی ہے۔ طنز تھا۔
صحابی نے وہ بکری کی رسی کو کھول دیا. بکری کبھی پیچھے چلے, کبھی چھلانگیں مارتی ہوئی آگے آئے, کبھی پیچھے جائے, کبھی دائیں جائے, کبھی بائیں جائے. اس صحابی نے پوچھا صحابی سے کہ آپ یہ فرمائیے کہ بکری کو اب تو آپ نے رسی نہیں باندھی, اب یہ آپ کے ساتھ کیوں چل رہی ہے؟ کہا یہ رسی پہلی تم دیکھ سکتے تھے, اب یہ جو رسی ہے یہ احسان کی رسی ہے, یہ احسان مندی کی رسی ہے. یہ بکری جب کچھ مانگتی ہے میں اس کو دیتا ہوں. وہ رسول جس کی نسبت سے نبی مانگتے, جس کی نسبت سے پیغمبر مانگتے, جس کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام نے مانگا, ہم اس امت سے ہیں جو کہ اس کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس جگہ سے, اس درگاہ سے اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ تو اس ملک کو, اس ملک میں رہنے والوں کو اور تمام امت کو اپنے رسول کی اس بکری جیسا کر دے, جو آگے جائے, جو پیچھے جائے, جو گائے, جو جھومے اپنے رسول کے عشق میں, اور اسی طرح اپنی منزل آخرت تک پہنچے, اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے بھی روشناس کرے اور دین اور ایمان سے بھی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرف آج رحمت کی برسات ہے.